بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات، 5ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 4تھے پارے کے آخر میں سورہ نساء میں شادی بیاہ اور اس سے متعلقہ کچھ باتیں بتائی گئیں۔ دراصل شادی کے لیے جو رشتہ کیا جاتا ہے اس کے اصول قرآن مجید کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ رشتے 3 قسم کے ہوتے ہیں بنیادی طور پر، یا اس کی حرمت کا جو تعلق ہے جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ہے خونی رشتہ نسب، اور دوسرا ہے سسرالی رشتہ، اور تیسرا رضاعت کا۔ خونی رشتہ جیسے ماں، بہن، بیٹی وغیرہ، ان سے کبھی شادی نہیں کی جا سکتی۔ اور دوسرا سسرالی رشتہ جیسے ساس ہے یا بہو ہے، اس کے ساتھ کبھی شادی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح سے وہ عورت جو بچپن میں دودھ پلائی ہو، اس کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی۔ اس کی اپنی اپنی تفصیلات ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شادی کے بارے میں کچھ رشتے اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کہاں شادی ہو سکتی ہے اور کہاں نہیں ہو سکتی، محرم اور غیر محرم جس کو ہم کہتے ہیں عرف عام میں۔ پھر 5ویں پارے میں شروع میں رشتے کی بنیاد بتائی گئی، والمحصنات من النساء، شروع ہی میں محسن، محسنین، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس کو ہم خلاصے کے طور پر کہیں گے کہ پاک دامن، عفت و عصمت والی خواتین اور اسی طرح سے مرد حضرات۔ تو رشتے کی بنیاد دراصل پاک دامنی پر ہونی چاہیے، چاہے لڑکے کا انتخاب ہو یا لڑکی کا انتخاب ہو۔ اور پھر اس میں یہاں ایک تاکید کی گئی، ولا متخذات اخدان، بوائے فرینڈس، گرل فرینڈس، دوستی، شادی کے بغیر آپس میں تعلقات، اس کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شرعی طور پر یہ چیز جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی لڑکی کے ساتھ ویسے ہی گھومتا پھرے۔ جیسے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ میرا فیوچر میں پلان ہے کہ اس کے ساتھ میں شادی کروں۔ شادی کے بعد آپ گھومیے، لیکن شادی سے پہلے نہیں۔ شادی سے پہلے جو اجازت دی گئی وہ صرف ایک بار دیکھنے کی اجازت۔ دیکھنے کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ دوستی کریں اور اسی طرح سے ہم اپنے تعلقات بنائے رکھیں، گھومیں پھریں۔ یہ چیزیں جو ہے بہت برائی کے راستے کھولنے والی ہیں۔ تو دیکھیے اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے کہ جہاں نکاح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کے آداب بھی بتائے جا رہے ہیں تاکہ معاشرہ، سوسائٹی پاکیزہ، صاف ستھری رہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور جو بات بتائی گئی جس میں ہم سب کے لیے ڈھارس اور امید ہے کہ اگر ہم کبائر سے، یعنی میجر سنز، بڑے گناہ، اس سے بچتے رہیں گے تو انسان ہے، اس سے لغزش، خطائیں، بھول چوک ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو پھر چھوٹے گناہ جو سرزد ہو جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ 31ویں آیت جو سورہ نساء کی ہے، بہت اس کے اندر ہمارے لیے امید ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم کبائر، بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹی جو سیئات، لغزشیں، خطائیں جو انسان کا تقاضا ہے، اور ہر آدمی اس میں خطا کار ہے، جیسے کہ حدیث میں کہا گیا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم سے غلطی ہوتی ہے، لیکن بہتر اور عقلمند آدمی وہ ہے جو غلطی پر اصرار نہ کرے، بلکہ غلطی کرنے کے بعد یا اگر غلطی ہو گئی اس سے، لغزش ہو گئی اس سے، تو اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے۔ تو آدمی اپنی حد تک کوشش کرے کہ کبائر سے بچتا رہے اور صغائر سے بھی اجتناب کرے۔ یہ نہیں ہے کہ صغیرہ جان کر کرتا جائے، بلکہ اجتناب کرے، مگر انسان ہے، لغزش ہو جاتی ہے۔ تو جب آدمی نیکیاں کرے گا، بڑے گناہوں سے بچے گا، تو اللہ رب العالمین جو چھوٹی غلطیاں، بھول چوک اور لغزشیں ہیں، اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت 34 میں
طلاق سے پہلے کا ایک پروسیجر بتایا گیا، اور ہماری یہ گزارش ہے کہ سورہ نساء کی آیت 34 اس کو خاص طور پر گھر میں ہماری معزز بہنیں اور بھائی ضرور اس کو پڑھیں سمجھ کر کہ طلاق کے مراحل کیا ہیں۔ دوسرے پارے میں اس کی تفصیل مختصر بتا دی گئی تھی کہ طلاق کے آداب، اس کا طور طریقہ شرعی طور پر کیا ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں دوسرے پارے میں اس کی بڑی وضاحت کی گئی، اور قرآن کریم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کتنی غلطیاں کرتے ہیں لوگ، پھر اس کے بعد کون کون سے در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، طلاق سے پہلے کا کچھ ایسا اصول بتایا جا رہا ہے کہ جس پر اگر آدمی عمل کرے تو طلاق کے امکانات یا پاسبلٹیز کم سے کم ہو جائیں گی، ریڈیوس ہو جائے گا اس کا امکان۔ مثلا اگر کہیں ناچاقی ہو رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے، میاں بیوی کا رشتہ اسلامی نقطۂ نظر سے بڑا محترم رشتہ ہے، تو ان کی عزت برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے اندر دونوں کچھ اقدام کریں۔ باہر والوں کو انوالو کرنے کے بجائے ابھی گھر کے اندر دونوں کے اندر کچھ اصول بتائے گئے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اس میں یہ سٹیپس بتائے گئے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہو رہی ہے، انبن ہے، لڑائی جھگڑا ہے، یا اس کی بیوی کی نافرمانیاں زیادہ بڑھتے جا رہی ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ طلاق دے دینا چاہیے فوری، یا غصے کا اظہار کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ شرعی طور پر طلاق کا غلط استعمال ہوگا۔ سب سے پہلا اسٹیپ نمبر 1 کیا ہے؟ واعظ و نصیحت۔ کس کے درمیان؟ میاں بیوی کے درمیان۔ جب موڈ ٹھیک ہو، دونوں بیٹھیں، ذرا سا آپس میں انڈرسٹینڈنگ کرنے کی کوشش کریں، آپس میں تبادلہ خیال کریں کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، میری غلطی ہے، بیوی کی غلطی ہے، یا کہاں کس سے کیا بھول چوک ہو رہی ہے، تاکہ پہلے مرحلے پر طلاق کے جو امکانات بعد میں جا کر پیدا ہوں گے اس کو ختم کیا جا سکے۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے، دونوں واعظ و نصیحت سے کام لیں، افہام و تفہیم سے، انڈرسٹینڈنگ سے کام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اسٹیپ نمبر 1 ہوگا۔ دوسرا کیا ہے؟ بات اس سے آگے چلی گئی، مفاہمت کے دروازے گویا بند ہو رہے ہیں، دونوں میں سے ایک یا دونوں سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، مسائل کو آپس میں واعظ و نصیحت کے ذریعے حل کرنا نہیں چاہتے، یا اس کا امکان ختم ہو گیا، بات اس سے آگے چلی گئی، تو اب کیا کرو؟ دوسرا جو مرحلہ بتایا گیا کہ رہو ایک ہی گھر میں، ایک ہی جگہ، لیکن اپنے بستر الگ کر لو۔ بستر الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جنسی تعلقات وغیرہ، ازدواجی تعلقات، اس سے آدمی کچھ دیر کے لیے اجتناب کرے۔ اس میں بھی دیکھیے بڑا حکیمانہ یہ اصول ہے، نفسیاتی اصول ہے یہ، کہ ایک سائیکالوجی ہے کہ اگر آپ ایک گھر میں رہنے کے بعد وجود تعلقات نہ رکھے میاں بیوی والے، تو دونوں کے لیے یہ گراں گزرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ چند دنوں کے اندر ہی دونوں کول ڈاؤن ہو جائیں، ریئلائز کریں، پھر وہ آپس میں افہام و تفہیم کی طرف آئیں، کیونکہ دونوں کے لیے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے یہ تعلقات نہ ہوں، یہ بہت مشکل ہوتا ہے پریکٹیکلی۔ تو یہ دوسرا اس مرحلہ بتایا گیا، اور یہ دونوں دیکھیے اس میں بھی بلاغت کو ذرا ذہن میں رکھیے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ کا مطلب ہے ایک ہی جگہ رہیں گے مگر تعلقات نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ابھی تک گھر کے کسی تیسرے آدمی کو انوالو نہ کیا جائے، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ محترم ہے، تو اس لیے ان کی عزت سب کے لیے، خاندان کے لیے عزت کا ذریعہ بنے گی، اور اگر ایسی بات نہ ہو تو سب کے لیے بے عزتی اور پریشانی کی بات ہوگی۔ تو دین ہمارا یہ چاہتا ہے کہ دونوں آپس میں طے کرنے کی کوشش کریں، باہر بات نہ جائے، حتیٰ کہ گھر کے اندر جو افراد ہیں انہیں بھی معلوم نہ ہو۔ یہ بھی اگر ناکام ہو گیا، کچھ دن علیحدگی اختیار کی، گھر میں تعلقات نہیں ہیں، مگر پھر بھی مسئلہ اس لیول سے اوپر جا چکا ہے، تیسرا ایک اور اسٹیپ بتایا گیا، اب تھوڑا سا سختی کا معاملہ کیا جائے، اور سختی حالات کے حساب سے، کہ آپ کہاں رہتے ہیں، اس کے کیا تقاضے ہیں، اس حساب سے۔ اور یہ سختی بھی کیوں؟ عورت پر زیادتی کے لیے نہیں، طلاق کے امکانات کو ختم کرنے کے لیے یا ریڈیوس کرنے کے لیے، کیونکہ جب طلاق ہوگی بچے متاثر ہوں گے، خاندان متاثر ہوگا، سارے احباب متاثر ہوں گے، تو اس کے لیے اگر سختی، ڈانٹ ڈپٹ سے بھی کام چل سکتا ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے یہ بھی کرو، تاکہ طلاق نہ ہونے پائے، یعنی کوئی اور چیزوں میں ناراضگی کی وجہ سے نہیں، بلکہ طلاق کے امکانات کو ختم کرنے کے لیے۔ اگر یہ اسٹیپ بھی ناکام ہو گیا،
تیسرا، تو اب چوتھا ایک اسٹیپ اور بتایا جا رہا ہے کہ دونوں گھر کے فیملی کے جو سینسیبل لوگ ہیں، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں بڑے بزرگ تجربے کار ہمدرد قسم کے لوگ، لڑکی کی طرف سے یعنی بیوی کی طرف سے ایک آدمی اور شوہر کی طرف سے ایک، اب وہ بیٹھ کر بات چیت کریں۔ اب گویا کہ باہر بات جا رہی ہے، ابھی تک میاں بیوی کے درمیان تھی، اب باہر بات جا رہی ہے، لیکن باہر جانے سے پہلے بھی یہ بتایا گیا حکم، ایسا آدمی جو آربیٹریشن کرنے والا ہو، یعنی بیچ بچاؤ کرنے والا، دونوں کے درمیان ایک اچھے انداز سے لوگوں کو سمجھانے والا۔ تو فیملیوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمدرد، بہی خواہ، جن کی بات دونوں قبول کر سکتے ہوں، ان کو بتائیے۔ یہاں بھی یہ بات ذہن میں رکھیے، ہر ایرے غیرے کو نہیں بتا سکتے، چاہے وہ فیملی ہی کا کیوں نہ ہو۔ بعض لوگ جذباتی ہوتے ہیں، بعض لوگ حالات کو سمجھے بغیر ری ایکشن کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو بات بنانے کے بجائے وہ بگاڑ دیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے بات نہ لے جائیے جو بگاڑ کا سبب بن رہے ہوں، تو بلکہ کیا کرنا چاہیے وہاں پر؟ ایسے آدمی کا انتخاب کریں جو ایسا ہمدرد ہو جس کی بات دونوں سنتے ہوں، اور وہ دونوں کے لیے ہمدرد ہوگا تو کچھ چیزوں میں لڑکے کو سمجھائے گا، کچھ چیزوں میں لڑکی کو سمجھائے گا، دونوں اس کی بات پر پھر صلح کی طرف آ سکیں گے۔ تو یہ چوتھا اسٹیپ ہے۔ اگر یہ بھی ناکام ہو گیا تب جا کر اب طلاق کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک طلاق اور اس کے بعد پھر ویٹ کرنا ہے۔ اگر یہ ویٹنگ پیریڈ کے اندر اندر صلح کے امکانات پیدا ہو گئے طلاق کے بعد بھی، تو پھر بھی صلح کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ جو عدت ہے وہ گزر گئی اور صلح کے امکانات نہ ہوئے لیکن بعد میں ہوئے، تو بھی صلح کیا جا سکتا ہے، یعنی ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے، مگر نکاح جدید کے ذریعے سے، کیونکہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے۔ تو ایک طلاق دینے کے بعد ویٹ کرنا، یہ سب کے لیے حکمت اور مصلحت کی بات ہے۔ تو اس کے اندر کچھ بنیادی جو اصول بتائے گئے ہیں وہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ نساء ہی میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہو رہا تھا، آپ عام طور پر خود تلاوت فرماتے اور اس میں جو پائے جانے والے احکام اور مسائل ہیں وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے، مگر کبھی کبھی آپ قرآن مجید کی تلاوت دوسروں کے ذریعے سنا بھی کرتے تھے۔ یہ بھی سنت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا اور تلاوت کرنے والوں سے سماعت کرنا، یہ دونوں سنت ہے۔ ہم عام طور پر جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ تو خود پڑھتے ہیں، لیکن دوسروں کی سننا شاید وہ ناگوار محسوس کرتے ہیں یا ان کو اتنی خوشی نہیں ہوتی، حالانکہ یہ بھی ایک مسنون طریقہ ہے۔ اب دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کرام سے پڑھوایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر آیت 41 کے پس منظر میں ایک بات بتائی گئی۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہت مشہور صحابی ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان سے آپ نے کہا کہ تلاوت کرو۔ اب ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور آپ کی موجودگی میں تلاوت کرنے کے لیے تھوڑی ہمت بھی چاہیے، لیکن وہ تلاوت کر رہے تھے۔ اب وہ اپنے انداز سے، جیسے آدمی ڈوب کر تلاوت کرتا ہے تو اس کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تلاوت فرما رہے تھے۔ اب یہ تو اللہ ہی جانے صحابہ کرام کی تلاوت کتنی پیاری، کتنی عمدہ ہوتی ہوگی۔ آج بھی اگر کوئی اچھا قاری تلاوت کرتا ہے تو اس کی ایک کیفیت سننے والے کے اوپر بھی طاری ہوتی ہے۔ تو وہ تو صحابہ کرام کا تھا کہ صرف الفاظ ہی نہیں، آواز ہی نہیں، بلکہ اس میں روحانیت بھی ہوتی تھی۔ تو وہ جب پڑھ رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سن رہے تھے، آپ پر بھی ایک کیفیت طاری ہوئی۔ اور جب وہ اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ یاد کیجئے کیا منظر ہوگا، وہ کیسا وہ نازک وقت ہوگا جب ہر ایک گروہ کے لیے ایک شاہد، ایک گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا اوپر آسمان پر، یعنی میدان محشر میں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تمام لوگوں کے لیے شاہد بنا کر کھڑا کیا جائے گا۔ تو یہ جب آیت پر وہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اشارہ دیا گیا، متنبہ کیا گیا کہ دیکھتے نہیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے خود وہاں تلاوت اس کے بعد روکنے کا انہیں حکم فرمایا۔ تو اس میں جو ہے اصل جو بات ہے سمجھنے کی
ایک تو تلاوت سنتے ہوئے مفہوم پر اگر آدمی غور کرتا رہے تو پھر دیکھیے اس کے اوپر زیادہ کیفیت طاری ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عمدہ جو قراء ہیں، قاری حضرات ہیں، ان کے ذریعے سے قرآن کریم کی تلاوت سننا یہ بھی سنت ہے۔ تو یہ دونوں، تلاوت کرنا اور تلاوت سننا، تلاوت کرتے وقت اور تلاوت سنتے وقت اس کے معنی اور مفہوم پر نظر ہو تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے فائدہ ہو سکے۔ پھر آیت 43 میں وضو اور تیمم سے متعلق کچھ بنیادی باتیں بتائی گئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ پہلی چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ نماز جب پڑھو اس وقت جب کہ آدمی کی طبیعت میں نشاط ہو، یعنی فریشنس ہو، تھکے ہوئے ہیں اور بہت نیند کا خمار ہے، اسی میں آ کر ٹھہر گئے، اب پتہ نہیں کہ کیا زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، کیا دماغ کر رہا ہے۔ کبھی آدمی جیسے ہوتا ہے نیم غنودگی کے عالم میں ہے، پڑھنا کچھ چاہتا ہے، زبان سے کچھ اور نکل رہا ہے اس کے، ایسے موقع پر نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ یعنی نشاط کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے، جب نشاط کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، کنسنٹریٹ کریں گے، حضور قلبی کے ساتھ آپ نماز ادا کریں گے، کیا میں کہہ رہا ہوں، کس کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں، کیسے مجھے نماز ادا کرنی چاہیے، یہ ہے۔ اسی لیے ہم نماز سے پہلے وضو وغیرہ کر کے اپنے آپ کو فریش کرتے ہیں، تازہ، تاکہ ہم جب نماز کے لیے ٹھہریں تو کوئی چیز ہمارے لیے الجھن کا سبب نہ بنتی ہو۔ تو یہاں ایک بات تو یہ بتا دی گئی، اور دوسری جو چیز بتائی گئی کہ وہ نماز سے پہلے وضو کا اہتمام کیا جائے، یعنی وضو کے بغیر نماز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ پاک و صاف رہے، یعنی اپنا جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، وضو کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں وہ ٹھہرا ہوا ہو تو اس کی وجہ سے ایک کیفیت بھی طاری ہوگی۔ تو وضو نماز کے لیے بنیادی شرط ہے، اور کوئی آدمی اسے معلوم ہے کہ میرا وضو نہیں ہے، ویسے ہی وہ نماز کے لیے ٹھہر رہا ہے، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، قبول نہیں ہوگی نماز اس کی۔ اور پھر اس میں ایک وضو کے چند بنیادی جو باتیں بتائی گئیں چند اعضاء کے بارے میں کہ ان کو دھو لو، لیکن وضو کا تفصیلی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، کر کے بھی بتایا، اور صحابہ کرام کو ہدایت بھی دی۔ بلکہ بعض اوقات ایسے بھی ہوا کہ ایک موقع پر آپ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ جو جلدی میں تھے کہ وضو کر رہے تھے، تو وہ پاؤں انہوں نے ایسے دھوئے کہ وہ پاؤں کا پچھلا جو حصہ ہے، ایڑیاں وغیرہ، وہ خشک رہ گئیں۔ تو اس کو پسند نہیں کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک اصول ہے ویل للعقاب من النار، کہ یہ جو ایڑیوں کا پچھلا حصہ خشک رہ گیا، ڈرائی رہ گیا، تو یہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو فارمیلٹیز کے لیے نہیں اوپر ڈال لو، بلکہ پراپر جیسے سنت کا طریقہ بتایا گیا اس طریقے سے وضو کرنا چاہیے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسنون وضو کیسے کیا جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آپ نے وضو کر کے بتایا، اور صحابہ کرام کو اس کے بارے میں آپ نے باقاعدہ تربیت دی، اور کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے وضو کرنے میں تو آپ نے اس کی نشاندہی فرمائی۔ تو وضو کا تفصیلی طریقہ احادیث کی صحیح کتابوں میں موجود ہے، اس کے ذریعے سے ہم سیکھیں اور سکھائیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر کبھی ایسا ہو کہ وضو آدمی نہ کر سکتا ہو تو تیمم کرنے کی اس میں اجازت دی گئی۔ تیمم دو صورتوں میں کیا جا سکتا ہے، ایک کہ آدمی بیمار ہے، پانی ٹچ نہیں کر سکتا، اسپیشلسٹ ڈاکٹرز وغیرہ انہوں نے اس کی طبیعت کے اعتبار سے مشورہ دیا کہ پانی تمہارے لیے باعث نقصان ہے، تو ایسی صورت میں آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی پانی کا شارٹیج ہو، یعنی آپ جس جگہ پر ہیں پانی ہے ہی نہیں، یا ہے تو اتنا تھوڑا ہے کہ وہ پینے کے لیے ہی کافی ہے، تو آپ وضو کریں گے تو پئیں گے کیا؟ تو ایسی صورت میں بھی آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ دونوں حالات میں، بیمار ہو تب بھی اور پانی کا شارٹیج ہو تب بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم غسل کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور وضو کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تیمم کا طریقہ بھی اس کے اندر بتا دیا گیا، اور احادیث میں بہت تفصیل کے ساتھ اس کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ آپ پاک صاف جو مٹی ہے اس پر اپنا ہاتھ ماریں گے بسم اللہ کر کے، اور پھر اس کے بعد ایک بار اپنے چہرے پر اور ہاتھ پر، تو یہ اس طرح سے ہو گیا، بسم اللہ کر کے نیت کر کے یہ تیمم ہو گیا۔ اور یہ تیمم کرنے، اس تیمم کے بعد آدمی وہ تمام کام کر سکتا ہے جو حالت وضو میں ہم کر سکتے ہیں۔
تو یہ تیمم دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت اور آسانی کے لیے رکھا گیا، ورنہ مٹی پر اگر آدمی ہاتھ مارے تو وہ جو پانی سے منہ ہاتھ دھونے کا جو مسئلہ ہے وہ چیز تو نہیں حاصل ہوگی، لیکن بحالت مجبوری یہ شریعت میں ہمارے لیے اجازت دی گئی۔ اس سے آپ سمجھیے کہ ہمارا دین کتنا آسان ہے، کتنی اس کے اندر فلیکسیبلٹی اور گنجائش رکھی گئی ہے تاکہ لوگ ہر جگہ ہر موقع اور موسم میں عمل کر سکیں، ہر عمر کے لوگ وہ بھی عمل کر سکیں۔ بعض اوقات اس کی بہت شدید ضرورت پیش آتی ہے تیمم کی، کیونکہ بعض لوگ دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں لیکن بہت سخت بیمار ہوتے ہیں۔ اگر ٹھنڈا پانی استعمال کریں سردی کے دنوں میں تو ان کے لیے وہ بہت زیادہ شدید نقصان کا سبب بھی بن سکتا ہے، یا ایسے ہی کسی کا آپریشن ہوا ہے، اب وہ بعض لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ ڈاکٹر نے منع کیا تھا لیکن میں نے وضو کیا، تو آپ نے غلطی کی۔ شریعت جب آپ کو اجازت دے رہی ہے تو آپ تیمم کرنے کے بجائے وضو کیوں کیے؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالا؟ جب ڈاکٹروں نے کہا آپ کو کہ آپ کی طبیعت کے اعتبار سے یہ نقصان دہ ہے تو وہ اس فن کے ماہر ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ان کی بات کو قبول کریں اور اللہ نے جو اجازت دی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ لوگ اس کی دی ہوئی رخصت اور اجازت سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ کیا گیا، خاص طور پر اہل کتاب کا اور اس میں یہودیوں کا، اس اعتبار سے کہ تحریف وہ لوگ بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ آیات 46 اور اس سے آگے آپ دیکھیں گے تحریف کا مطلب کیا ہے؟ تحریف جو کی جاتی ہے دو طرح سے، ایک ظاہری یعنی الفاظ بدل دینا، جیسے بعض اوقات لفظ کچھ ہے آپ اس کو کہیں سے کہیں پیش کر رہے ہیں، یہ تحریف پہ ظاہری ہوئی، یعنی الفاظ کا ہیر پھیر کر دینا۔ قرآن میں وہ لفظ نہیں ہے، آپ بنا رہے ہیں اس کو، آپ ڈال رہے ہیں اس میں۔ حدیث میں وہ لفظ نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہیں، یہ ظاہری تبدیلی ہوئی۔ اور ایک تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ الفاظ تو وہی ہیں، اس کا جو اصل مفہوم ہے، مفہوم کو اپنی طرف سے بنانا، بگاڑنا۔ جو مفہوم مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پیش فرمایا، یا جو بات آپ نے وضاحت کے طور پر فرمائی، آپ اپنی بات اس میں ڈال رہے ہیں۔ سنت سے جو بات ثابت نہیں مگر آپ اس کے اندر ڈال رہے ہیں، یہ معنوی قسم کی تحریف ہوگی۔ تو اہل کتاب میں اور خاص طور پر یہودیوں میں یہ بیماری بہت پیدا ہو گئی تھی۔ کبھی جہاں بس چلتا ظاہری الفاظ میں بھی ہیرا پھیری کر دیا کرتے تھے، اور کہیں بس چلتا تو اس کا جو مطلب ہے وہ بگاڑ دیا کرتے، اپنا من پسند جو مطلب ہے وہ اس میں بٹھانے کی کوشش کرتے کہ اصل میں اس کا مطلب تو یہ ہے، اصل میں یہ حکم تو یہ ہے، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اصل حکم یہ نہیں ہے، ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے، فائدے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم اہل کتاب کی اس بری عادت کا جب پڑھ رہے ہیں تذکرہ قرآن کریم میں اس پارے کے اندر، تو 5ویں پارے کی جو تفسیر چل رہی ہے اس کو اپنے اوپر بھی فٹ کریں۔ موجودہ حالات میں بھی ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو قرآن مجید میں ظاہری طور پر تو تبدیلی نہیں کر سکتے، الفاظ کا ہیر پھیر کوئی نہیں کر سکتا، مگر معنی اپنی طرف سے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے مفہوم کو قرآن کے روپ میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں سے کہ جو میں نے سمجھا وہی قرآن ہے، جو میں نے سمجھا وہی حدیث ہے، اور پھر بہت سارے غلط مسائل لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کرتے ہیں جو درست نہیں۔ اس کے بعد 48 میں ایک بات کہی گئی، شرک ایک ایسی بیماری ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ چھوٹے موٹے گناہ توبہ کر لے آدمی چھوڑ دیے جائیں گے۔ مشرک کے لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے شرک کو چھوڑ کر توحید والا راستہ اختیار کرے، ورنہ اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی، نہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے۔ یہ دروازہ بند کر دیا گیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جو گناہ انسان کی زندگی سے سرزد ہو جائیں، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان بالکل درست ہونا چاہیے، کہیں کسی معنی میں شرک کی آمیزش نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد سورہ نساء ہی کی ایک آیت ہے، بہت اہم آیت، رونگٹے کھڑا کر دینے والی آیت ہے، آیت 56۔ اس میں کہا گیا کہ عذاب جہنم کا معاملہ کوئی ایسا نہیں کہ دنیا میں کوئی مصیبت آ گئی، کسی پہ قید کی سزا اس کو کاٹنی پڑ گئی، جیل خانے میں ڈال دیا گیا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ بہت سخت قسم کی سزا ہے، اور وہ ایسی سزا ہے جس کا دنیا کی کسی سزا سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔
اور یہ ہمیشہ رہے گی. یہ نہیں ہے کہ 2 دن کے بعد ختم یا 4 دن کے بعد ختم، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ بھگتنا پڑے گا. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب وہ جہنم میں جانے والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ آگ جو ہے اس کی تپش کم نہیں ہوگی، بلکہ اس کو برقرار رکھا جائے گا. اور جب ان کی کھال وغیرہ جل کر خراب ہو جائے گی تو اس کے بعد فوری دوسری کھال پہنا دی جائے گی تاکہ عذاب کی شدت ایکولی برقرار رہے، تازہ رہے. ورنہ کیا ہوا، ایک آدمی کو آگ میں ڈال دیا جائے، تھوڑی دیر جلے گا، محسوس ہوگی تکلیف، اور اس کے بعد تو ختم ہو جائے گا معاملہ. ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا، بلکہ وہ آگ سے جلنے کے بعد دوبارہ وہ کھال، تاکہ وہ عذاب چلتا ہی رہے. اور یہ جو آیت کے اندر خاص طور پر یہ کہا گیا جلد جلنے کے بعد دوسری جلد پہنا دی جائے گی، اس کے اندر بہت حکمت ہے. اور وہ حکمت ایسی حکمت کہ آدمی کو عذاب تکلیف وغیرہ کی شدت کا احساس اسی کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے. اگر یہ جل جائے، ختم ہو جائے تو پھر شدت وغیرہ ختم ہو جائے گی. اس کو دیکھ کر دنیا کے اندر کتنے ایسے ماہرین ہیں جو سائنس کے میدان میں، خاص طور پر میڈیکل سائنس وغیرہ میں ماہر ہیں، وہ اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بن گئی یہ ایک آیت ان کے لیے. اس آیت کو سمجھ کر انہوں نے کہ قرآن کریم میں اگر اس طرح کی بات کہی گئی تو یہ اللہ جو عالم الغیب ہے اسی کی طرف سے یہ بات کہی جا سکتی ہے، یعنی ان کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی یہ بات. اور ایک اور آیت ہے اس کے بعد جو سورہ نساء کی تلاوت کی گئی تو اس میں 58 آیت، اس سے ایک تاریخی پس منظر آپ ذہن میں رکھیے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اس کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ امانت، اس میں کوئی خیانت نہ ہونے پائے، اور اسی طرح سے لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت پیش آئے، عدل انصاف یہ دیکھنا چاہیے. برادری، خاندان، طرفداری یہ نہیں، بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے. اس کا ایک پس منظر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر آپ تشریف لائے، مکہ فتح ہو گیا، آپ کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئے. پھر اس کے بعد میں جب آپ واپس آ رہے تھے تو اس وقت کعبۃ اللہ کی چابیاں ایک مشہور قبیلہ تھا ان کے پاس رہا کرتی تھیں، بنو شیبہ، کیونکہ انہوں نے یعنی مکے کے مشرکین قریش کے لوگ اس کے مختلف شعبے بنائے ہوئے تھے، اور وہ مختلف لوگ ہر ایک اس شعبے کا اپنا ذمہ دار تھا. یعنی ہر برادری ایک ایک شعبہ سنبھالی ہوئی تھی. کوئی حج کا انتظام کرتا، کوئی کھانے کا بندوبست کرتا، کوئی پانی کا انتظام کرتا، کوئی کعبۃ اللہ اور اس کے اطراف دیکھ بھال وغیرہ کا انتظام کیا کرتے. اس طرح کے شعبے وہ تقسیم کیے ہوئے تھے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، اس کے بعد باہر تشریف لے آئے، تو اب آپ کے ہاتھ میں چابی تھی. اور اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت جو کلید بردار تھے انہیں تو یہ ڈاؤٹ تھا کہ اب اس کے بعد چابی تو ہمارے خاندان سے چلی گئی. اور صحابہ کرام جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ چابی ان کے ہاتھ میں دے دی جائے، کیونکہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ کعبۃ اللہ کی چابی، کلید بردار کعبہ، بہت بڑا اعزاز ہے. لہٰذا وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح وہ چابی انہیں دی جائے. مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا اصول قائم کیا کہ آج کا دن وفاداری کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، عدل کا دن ہے. طاقت آپ کے پاس تھی، مجاہد صحابہ آپ کے اطراف میں تھے، مشرکین نے آپ کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا وہ بھی سب کے سامنے تھا، آپ جو چاہے فیصلہ فرما سکتے تھے. مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو آپ نے انہی کا نام لے کر کہا، عثمان بن طلحہ. کہاں ہے وہ تو ایک طرح سے مایوس تھے کہ مجھے کہاں ملے گی چابی. لیکن آپ نے کہا کہ آج کا دن وفاداری کا دن ہے. اور پھر اس کے دینے کے ساتھ ہی آپ نے کہا کہ ایسی بات جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہی چھینے گا جو بدبخت ہوگا آپ سے یہ چابی. اب یہ آپ کے جملے ایسے ان کے لیے پروٹیکشن کا ذریعہ بن گئے کہ اس وقت سے لے کر آج تک جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں، آج تک کعبۃ اللہ کے دروازے کی چابی اسی خاندان میں چلی آ رہی.
بادشاہ وقت کو بھی جانا ہو تو اسی خاندان کا آدمی آ کر وہ چابی سے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولے گا، پھر وہ داخل ہوگا۔ یہ دیکھیے قرآن کریم کا اعجاز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اور اس پر صحابہ کیسے عمل کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد آیت 59 میں ایک حکم دیا جا رہا ہے اطاعت، اس کا پیمانہ کیا ہے، کس کی اوبیڈینس کیسے کی جائے گی۔ تو پہلے اصول سمجھ لیجئے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بغیر کسی شرط اور ہیلے حوالے کے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو بغیر کسی کنڈیشن کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو بغیر کسی کنڈیشن کے۔ وَأُولُو الْأَمْرِ، جو تمہارے ذمہ دار ہیں، یعنی جن کی اپنی اتھارٹی ہے، تو ان کی بھی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ نظم و ضبط، ڈسپلین یہ برقرار رہے، لیکن ان کی اطاعت مشروط ہوگی۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق حکم دیں گے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا، لیکن اگر کوئی ایسا حکم دیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہو تو ایک اصول وہاں پر ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی کر کے بندے کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی ایسا، مثلا کوئی کہتا ہے نماز نہ پڑھو، یا کوئی کہتا ہے شرک کرو مثال کے طور پر، وہ نہیں مانی جائے گی۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بغیر کسی شرط کے، اور جو ذمہ داران ہیں ان کی بھی بات مانی جائے گی مگر مشروط انداز سے، یہ اصول ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے یہ نہیں ہے کہ اختیار دیا جا رہا ہے، آپشنل چیز نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اختلافات میں فیصل اور حکم تسلیم نہ کر لے۔ آپ کا جو فیصلہ ہوگا بلا چون و چرا اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ جو بات سنت سے ثابت ہو گئی فل اسٹاپ، جو بات صحیح حدیث سے کنفرم ہو گئی آگے کسی کی اوپینین اور مرضی کی ضرورت نہیں ہے، بات اس کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ ہمارے ایمان کی نشانی بتائی گئی۔ اتنا ہی نہیں، آیت 80 سورہ نساء کی، اس میں تو ایک اور بات بھی کہی گئی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسی ہے جیسے کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی کی روشنی میں حکم دیتے ہیں۔ تو کوئی رسول کی بات مان رہا ہے تو اصل میں وہ وحی اللہ کی طرف سے جو آ رہی ہے تو اللہ کی بات وہ مان رہا ہے، اور رسول کی بات کی مخالفت گویا اللہ تعالیٰ کی بات کی مخالفت ہوئی۔ اور اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مسئلے میں نافرمانی کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور پھر ایک بات شفاعت کے بارے میں، ریکمنڈیشن، سفارش وغیرہ کے سلسلے میں ایک بہت اہم بات بتائی گئی، کیونکہ ہمارے کلچر میں بھی سفارش کرنا، ریکمنڈیشن وغیرہ کرنے کا ایک عام کلچر پایا جاتا ہے، لیکن شریعت میں اس کا ایک اصول بتایا گیا، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، کہ اگر کوئی آدمی اچھے اور بھلے کام کے لیے کسی کی سفارش کر رہا ہے حقدار کو دلانے کے لیے، تو پھر وہ شفاعت، وہ سفارش، وہ ریکمنڈیشن باعث اجر و ثواب بن جائے گی۔ اور اگر کوئی کسی کا حق مارنے کے لیے یا کسی کو ناحق کوئی بات دلانے کے لیے، کوئی کام اس کے سپرد کرنے کے لیے شفاعت کرتا ہے تو یہ شفاعت اس کے لیے باعث وزر بن جائے گی۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اس کا نقصان اس کو بھگتنا پڑے گا۔ جیسے آپ ٹیچر بھرتی کروا دیے ایک ایسے آدمی کو جو کوالیفائیڈ نہیں تھا، یہ اس کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ قوم اور ملت کا سودا کر رہے ہیں ایک آدمی کے لیے۔ اس کے پاس جتنے بچے پڑھیں گے، چاہے 10 سال 20 سال مدت ملازمت کے دوران، جو آدمی خود کوالیفائیڈ نہیں ہے وہ کیسے ٹیچ کرے گا؟ نتیجے میں جو نقصان ہوگا وہ آدمی بنا، اور آپ کی غلط سفارش بنی۔ تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ سفارش پازیٹیو اور مثبت مقصد کے لیے، جائز مقصد کے لیے، کسی پر ظلم، کسی پر زیادتی، کسی کا ناحق کوئی حق دبانا کرنا، ان چیزوں کے لیے اگر کرے گا تو وہ آدمی بھی گناہگار ہوگا۔ پھر اس کے بعد آداب سلام، میل ملاپ کے آداب کچھ بتائے جا رہے ہیں۔ دیکھیے شریعت کے اندر آیت 86 کے اندر ایک بات کہی گئی، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا،
آپس میں ملاقات ہو، پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سلام. سلام یہ دعا ہے، یہ محبت کا اظہار کا ایک پراپر اسلامی طریقہ ہے. وہ بھی السلام علیکم، وہ ادھر سے بھی وعلیکم السلام. یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دونوں ملاقات کے شروع میں دعاؤں کا ایکسچینج کر رہے ہیں. کتنا پاکیزہ ہے ہمارا دین. اس کے مقابلے میں دوسرے آپ سارے جو رائج چیزیں ہیں، چاہے وہ ہیلو ہو، چاہے وہ نمستے ہو، چاہے فلاں ہو، چاہے فلاں ہو، اس کا معنی دیکھ لیجئے کیا بنتا ہے. لیکن شریعت اسلامی کے اندر کتنی نزاکتیں رکھی گئیں. دونوں مل رہے ہیں تو آپس میں محبت اور پیار کا ایکسچینج بھی ہو رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ دعائے خیر. وہ بھی آپ کے لیے دعا دے رہا ہے، ہم بھی اس کے لیے دعا دے رہے ہیں. اس طرح سے ملاقات ہونی چاہیے. لیکن ایک آدمی سلام کرے، آپ جواب نہ دیں تو یہ چیز جائز نہیں ہے. تو اسی لیے کہا گیا جیسے وہ سلام کر رہا ہے آپ کے لیے جواب دینا ضروری ہے، بلکہ شریعت تو کہہ رہی ہے بہتر انداز سے جواب دو. اگر صرف وہ السلام علیکم کہتا ہے، آپ وعلیکم السلام کہہ دیں، گزارا ہو گیا. لیکن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں، آپ نے اچھا کام کیا. تو یعنی آپ کی طرف سے اضافہ ہونا چاہیے محبت کا. پھر اس کے بعد جہاد سے متعلق کچھ چیزیں بتائی گئیں جو آگے انشاءاللہ تعالی اس کو کور کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور اسی طرح حرمت انسان، ایک انسان کی زندگی کی حرمت کتنی زیادہ ہے. ایک مومن کا قتل کتنا سیریس ہے، اس کو آپ سمجھیے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. کہ جو مومن کا ڈیلیبریٹلی قتل کرتا ہے، ایک مسلمان کا قتل باعث جہنم ہے. اللہ کی اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا، اور ایسے آدمی کے لیے پھٹکار ہوگی، لعنت ہوگی. بہت سیریس مسئلہ ہے. انسان کی زندگی کی دیکھ بھال کرنا، اس کی قدر کرنا ہم سیکھیں، ورنہ معمولی چیزوں پر کسی کا مرڈر کر دینا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. جیسے کہا گیا وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، قیامت سے پہلے انسان کا قتل بہت زیادہ ہوگا. آدمی ایک دوسرے کو قتل کریں گے، قاتل کو یہ نہیں معلوم کہ کیوں میں اس کا قتل کر رہا ہوں، اور جو قتل ہوا اس کو بھی یہ نہیں معلوم میں نے کون سا جرم کیا تھا کہ اس کی وجہ سے مجھے قتل کر دیا گیا. پھر آگے منافق وغیرہ سے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں، جس کا اس سے پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ جہنم کے بدترین ٹھکانوں میں منافقین کو داخل کیا جائے گا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.